میں اتنے بڑے علماء کرام سامنے بیٹھے ہیں تو طفل مکتب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ جو اپنے پوائنٹس ہیں وہ گوش گزار کروں۔ سب سے پہلے جو بات میں آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف آنے سے پہلے، جو پہلا سوال آپ نے کیا کہ جو سود ہے اس کا امپیکٹ اکانومی پہ کس طرح سے وہ اکانومی کو کس طرح سے تباہ کر رہا ہے، تو میں ایک صرف اگزامپل دوں گا کہ اس وقت پاکستان کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 16% ہے، اور اگر کوئی انڈسٹری فائنینس لینے جاتی ہے کسی بھی بینک سے تو وہ 23% 24% پہ مل رہا ہے۔ اور اگر آپ اس وقت بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی تمام انڈسٹریز کی، تو سب سے پروفیٹیبل آپ کو جو سیکٹر ملے گا وہ آپ کے کمرشل بینکس ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کمرشل بینکس 16% کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کو لینڈ کر رہے ہیں، جبکہ بینک کا یہ کام تو نہیں ہوتا، بینک کو تو آپ کی انڈسٹری کو لینڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ انویسٹمنٹ کو آگے بڑھایا جائے۔ بہرحال تو یہ آپ اور پرہیپس دس از ون آف دا ریزن کہ ہماری انڈسٹری فلورش نہیں کر پا رہی۔ دوسری بات یہ کہ جو گورنمنٹ کے رول کے آپ نے حوالے سے بات کی، تو ابھی اسٹیٹ بینک نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اور اسلامک فائنینس کے حوالے سے بہت سارے سٹیپس کو کمپلسری کرنے کی بات کی، لیکن براڈر لیول پہ دیکھیں تو اب شاید ہمیں تھوڑا سا ایک براڈر اوور ویو یا بڑا ایمبٹ لینا ہے۔ اسلامک فائنینس کے ساتھ ساتھ اب شاید ہمیں اسلامک اکنامکس کی بھی بات کرنی ہے، کیونکہ جو یہ ایکسکلوسیو جو اپروچ تھی وہ بہت اچھا تھا کہ کہیں ایک جگہ سے سٹارٹ کرنا تھا، اسلامک بینکنگ سٹارٹ ہوئی، لیکن اب اس کو شاید اینڈ ٹو اینڈ پوری ویلیو چین پہ لے کے جانے کی بات ہونی چاہیے۔ میں ابھی چند سال پہلے سین ہوزے اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ سیمینار تھا، ایک کانفرنس تھی، تو وہاں پہ اسلامک فائنینس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے بات کی کہ واٹ اباؤٹ دا اسلامک ویلیو چین۔ فار ایگزامپل 2013 میں فرحان بھائی بیٹھے ہوئے لاسٹ ابھی ہماری پچھلے مہینے اسلامک بینکنگ کی کانفرنس تھی، تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ 2013 میں اسکاٹش فوڈ اتھارٹی نے یہ ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ ٹیسکو اور بہت سارے یو کے سٹورز میں ہارس میٹ یعنی کہ گھوڑے کا گوشت کو لیبل کر کے ایز اے بیف بیچا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا سٹارم وہ آ گیا، اور بات ہونا شروع ہو گئی کہ حلال اور طیب سپلائی چین ہونی چاہیے پوری فرم کی، پوری اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین کی بات ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہی ایکولی ایک وائرس بریک آؤٹ ہوا کوئی کسی فاسٹ فوڈ کے چین سے، اور پھر دوبارہ سے وہی بات ہونا سٹارٹ ہوگی کہ یہ حلال اور طیب کا کانسیپٹ یعنی کہ کلین اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین کیسے آ سکتی ہے۔ تو وہاں پہ سین ہوزے اسٹیٹ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے پروفیسرز کو جو اسپیشلی جو اسلامک فائنینس کے اسلامک بینکنگ کے پروفیسرز تھے، ان کو یہ سوال ان کے سامنے کیا گیا کہ اسلام یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اسلامک فائنینس ایک بہت اچھی چیز ہے، ایکسپونینشلی گرو بھی کر رہی ہے، بٹ واٹ اباؤٹ، کیونکہ فائنینس مطلب آپ بزنس کو ڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ سم ہاؤ آپ اس کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن آپ پوری حلال ویلیو چین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یا آپ اپ اسٹریم جو ایک فرم ہے اور پھر اس کی فائنینسز اور پھر اس کی ڈاؤن اسٹریم، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب شاید ہمیں اسلامک فائنینس اور اسلامک اکنامکس، اسلامک میکرو اکنامکس، مانیٹری اکنامکس، اس کے حوالے سے بھی ہمیں شاید اب ہمیں اس بحث سے نکل جانا چاہیے کہ اسلامک بینکس کا کیا رول ہے، یہ اچھی ہے یا نہیں۔ اب یہ اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے، ایکسیپٹ فار دوز جو نہیں ماننا چاہتے، ظاہر ہے وہ نہیں مانیں گے۔ آخر میں صرف میں ایک تھوڑا سا بہت ہی ادب کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیں بینکس کا کام ہے بینکنگ کرنا ایک جائز، ایتھیکل اور حلال طریقے سے، اور پروفٹ کمائیں گے۔ جیسے ایک کپڑے کی دکان والا کپڑا بیچ کے پروفٹ کماتا ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، وہ پروفٹ کمائے حلال طریقے سے۔ اسی طرح سے اسلامک بینکس کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن نہیں ہیں، اسلامک بینکس کا کام ہے فائنینس پرووائڈ کرنا آپ کے بزنس کو، وہ ایک حلال طریقے سے جس کے اندر آپ کے انٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا اس کو پروسیس کرتے وہ دے گا۔ لیکن اگر ہم یہ توقع کریں کہ اسلامک بینکس چیریٹی کرنا شروع کر دے تو پھر اسلامک بینک سروائیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اسلامک بینکس کا کام پروفٹ تو انہوں نے ارن کرنا ہے حلال طریقے سے۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا براڈر ایمبٹ دیکھنا ہے کہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں، بینکنگ کا کیا رول اینڈ ٹاسکس ہیں، اور اس کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ جی پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو کنٹریز آلریڈی اسلامک فائنینشیل سسٹمز کو فلی اڈاپٹ کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا ملک ہے تو نہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم ان سے اسلامک اکنامکس، اسلامک فائنینس کے ماڈلز کے اوپر ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، ان سے ہم ڈیٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلی بات کی تھی یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ
آج ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ڈیٹس ہوں گے اور ڈیٹس کیسے پے کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ جب تک ہم میکرو اکنامک سولوشنس ان دا لائٹ آف اسلام ان کو ڈسکس نہیں کرتے، جب تک ہم مانیٹری پالیسی آف اسلام کو پراپرلی ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ اسلام کی مانیٹری پالیسی کے کیا ٹولز ہوں گے. ڈاکٹر عمر چابڑا کی ایک بک ہے، لیکن a lot more needs to be done کہ کیا مانیٹری پالیسی کے آرٹیفیکٹس ہوں گے، مانیٹری پالیسی اسلام میں ہوگی یا نہیں ہوگی، فسکل پالیسی کس طرح سے ہوگی، ڈیٹ اگر ہم لیں گے تو اس کے کیا موڈس ہوں گے. تو جب تک میکرو اکنامک اسپیکٹس کو ڈسکس نہیں کریں گے ہم، اس وقت تک ڈیفینیٹلی یہ پرابلم تو اسی طرح سے ہینگ آن کرتے رہیں گے اور ہم ظاہر ہے کہ اس کو فیس کرتے رہیں گے. ایک اور چیز صرف مجھے 30 سیکنڈ دیجیے کہ ایک چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ اسلامک بینکنگ کا اکثر ہمارے، ویسے ہی ہماری لٹریسی ریٹ کم ہے، فائنینشیل لٹریسی پاکستان کا 8% ہے، اور اسلامک بینکنگ کی جو لٹریسی ہے وہ 2-3% ہے. اس لیے مطلب کسی بھی اس طرح کے فورم میں، کانفرنس میں بڑے عجیب و غریب سے سوالات لوگ پوچھتے ہیں، اور بہت پڑھے لکھے لوگ یہ سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ تو بہت رسپانسبل انسٹیٹیوشنز کے لوگ ایسے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کا جواب ان کو خود پتہ ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے، اسلامک بینکنگ کی فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے میرا خیال یہ کہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم جیسے آئی یو بی ایم میں، اور ویسے بھی اسٹیٹ بینک نے ایک آرڈر، ایک لیٹر ان کا آیا تھا کہ جتنے بھی بزنس سے ریلیٹڈ کورسز ہیں اس میں اسلامک فائنینس کو یہ 1 یا 2 کورسز وہ کمپلسری ہونے چاہیے. تو جیسے ہمارے یہاں نہ صرف یہ کورسز کمپلسری ہیں بلکہ سینٹر فار اسلامک فائنینس ہم نے اسٹیبلش کیا، اس میں ہماری یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اسینشیل اسلامک بینکنگ کی جو تعلیمات ہیں وہ کم سے کم ہم اسٹوڈنٹس کو کنوے کریں. ابھی ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا اور انشاءاللہ دس از واٹ وی آر ایمنگ ایٹ. تو باقی انسٹیٹیوشن بھی اس طرح کر سکتے ہیں میرے خیال میں، پرائمری لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک، کہ تھوڑا تھوڑا اگر ہم اپنے جو بچوں کو بتانا شروع کریں گے اسلامک فائنینس، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، تو وہ جو انٹرنسک موٹیویشن ہے وہ آئے گی اسلامک بینکنگ اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ.